حضرت سیف الدین ابو ذکریہ شرف الدین یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں بہت معتبر ہیں کہ ان کی براہ راست خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روحانی تربیت فرمائی۔ آپ حضرت ظہیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ہیں، انہی کے نائب و خلیفہ ہیں۔ عبادت و ریاضت میں آپ اپنی مثال تھے۔ آپ بغداد شریف سے ہما شریف تشریف لے گئے، تمام زندگی ہما شریف میں گزاری، یہیں آپ کا وصال ہوا اور یہیں آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور ڈولے کو قبرستان لے کر گئے۔ اس سے پہلے کہ اس کی لاش کو قبر میں اتارا جاتا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ مولا، اس میرے دوست کا جینا اگر تیرے لیے ہو تو اسے زندہ فرما دے۔ ابھی آپ کی زبان سے یہ نکلا ہی تھا کہ کفن میں جنبش ہوئی، پھر آپ کا دوست ڈولے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے قبر کی طرف توجہ فرمائی تو اچانک قبر میں شگاف پڑ گیا، مردہ قبر سے باہر آ گیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کا ایک عقیدت مند تھا جو یہ منظر دیکھ کر چیخ پڑا، حضرت یہ کیا، حضرت یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک معمولی سی بات نے تجھ کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ پھر اس مردے سے مخاطب ہوئے اور اس سے کہا کہ تم نے زنا کیا تھا جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے ٹھیک فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ پھر اسے قبر میں جانے کا حکم دیا، وہ اپنی قبر میں گیا اور قبر میں جاتے ہی قبر کا شگاف بھر گیا۔ چند دنوں کے بعد آپ کے عقیدت مند نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کے صدقے میں مجھے معاف کر دیا۔ آپ کا عقیدت مند جب صبح بیدار ہوا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنا خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا تیرا خواب سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ ایک حافظ قرآن ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا، نہ جانے کس نگاہ سے اس عورت کو دیکھا کہ جس کی وجہ سے قرآن بھول گیا۔ اس کو اس بات کا بڑا قلق تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اس بات کی ندامت بھی بہت تھی۔ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت تمہارے لیے آزمائش بن گئی اور تم قرآن بھلا بیٹھے۔ اس نے کہا حضرت ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روزے کا تصور کرو، اللہ نے چاہا تو تمہیں قرآن یاد آ جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے حافظے کو بڑھا دے گا۔ تصور کرنے کی دیر تھی کہ اسے بھولا ہوا قرآن یاد آ گیا۔ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ سے رخصت ہوا۔ ایک ایسا شخص جو عذاب قبر کا منکر تھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس موضوع پر بحث کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ قبر کے عذاب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ سب باتیں اپنی جگہ، مگر میرا ذہن قبول نہیں کرتا۔ ابھی تک میری نظروں کے سامنے سے ایسا واقعہ نہیں گزرا قبر میں مردے کو عذاب دیا جا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نہیں گزرا تو گزار دیتے ہیں۔ پھر آپ اسے لے کر قبرستان گئے اور ایک قبر پر کھڑا کیا اور کہا کہ توجہ کے ساتھ اس قبر کو دیکھیں۔ اس نے آپ کے حکم پر توجہ کے ساتھ قبر کو دیکھنا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک آگ کا الاؤ ہے، مردے کو اس میں جلایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ قبر عذاب سے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے، یا اسی عقیدے پر ہے؟ اس نے فرمایا کہ عذاب قبر کے متعلق میرا عقیدہ صحیح ہو گیا ہے کہ مردوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، وہ مردے جو کہ گناہگار ہوں۔